ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ، یہ فقیر کا مشن ہے۔ اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ۔ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ ابھی آپ نے بڑا دل نشین روح پرور خطاب سماعت کیا۔ مفتی صاحب اپنے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے، تو چونکہ ان کا تو شعبہ ہی یہی ہے دلائل سے بات کرنا اور پھر لوگوں کے ذہنوں سے اٹھتے ہوئے سوالوں کو لینا اور اس کے جوابات دینا۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے۔ جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے۔ گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے۔ ان کی تعظیم موجب غضب الہی اور ان کے رد کا انسداد لعنت الہی کی طرف بلانا، انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا، دین کو ڈھانا ہے۔ تو اس لیے پیر زادہ رضا ساکِ مصطفی صاحب آپ ذرا غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ پیر زادہ محمد رضا ساکِ مصطفی صاحب ترجمان مترفضہ گستاخ صحابہ حنیف قریشی نامی شخص سے ایک محفل میں ملے، اور پھر اس حنیف قریشی جو کہ گستاخ صحابہ بھی ہے، رافضیوں کا ترجمان بھی ہے، تفضیلی شخص ہے، اس کے متعلق پیر زادہ رضا ساکِ مصطفی صاحب نے تعریف کلمات بھی کہے، اور پھر اس کے لحاظ سے یہ بھی کہا کہ جی ان کا تو شعبہ ہے کہ دلائل کے ساتھ بات کرنا اور پھر لوگوں کے اذہان میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات دینا۔ ابھی آپ نے بڑا دل نشین روح پرور خطاب سماعت کیا۔ مفتی صاحب اپنے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے، تو چونکہ ان کا تو شعبہ ہی یہی ہے دلائل سے بات کرنا اور پھر لوگوں کے ذہنوں سے اٹھتے ہوئے سوالوں کو لینا اور اس کے جوابات دینا۔ تو میں پیر زادہ رضا ساکِ مصطفی صاحب کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ حضور والا آپ بذریعہ سوشل میڈیا سارے حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں، اور اس شخص کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے۔ کبھی تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض سرائی کرتا ہے، اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے ویسے نکلتا ہے؟ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ، یہ فقیر کا مشن ہے، یہ فقیر کی سوچ ہے۔ ابھی آپ نے بڑا دل نشین روح پرور خطاب سماعت کیا۔ مفتی صاحب اپنے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کبھی صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض سرائی کرتا ہے، میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید۔ اور کبھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں یہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے کہ جن کی کوئی تعبیر بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس عظمت و شان کے لحاظ سے جو اس نے الفاظ بولے ہوئے ہیں باغ فتح کو بیان کرتے ہوئے، غلط فہمی کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ کچھ معاملہ تھے، نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ جبکہ جو حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف نے الفاظ بولے تھے خطا اجتہادی، تو خطا اجتہادی تو موجب اجر و ثواب ہے، مگر حنیف قریشی نے جو الفاظ بولے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، باوجود اس کے کہ آج تک آپ کی طرف سے اس شخص کو اس بات پر نہ اس کی سرزنش کی گئی اور نہ ہی آپ نے اس حنیف قریشی کی ان الفاظ کی وجہ سے کبھی بھی گرفت نہیں فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اس نے مطلقاً
خطا کے الفاظ بولے ہوئے ہیں اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی اس نے یہ الفاظ بولے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ المختصر حنیف قریشی نامی تفضیلی گستاخی صحابہ ترجمان مترفضہ کی جو زندگی ہے اور اس کے جو عقائد و نظریات ہیں، جناب پیر زادہ رضا ساکن مصطفی صاحب آپ کے سامنے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے پھر بھی اس کے لحاظ سے تعریفی کلمات بولے اور پھر اس کی تفضیلیت اور افضیت پہ مبنی تحقیق ہے، آپ نے اس کو بھی سراہا۔ میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، محسن اہل سنت ترجمان اہل سنت حضرت قبلہ امام جلالی پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا جب یہ معاملہ بنا، ما قبل ما بعد سے سیاق و سباق سے ہٹا کر جو آپ کا ایک 27 سیکنڈ کا کلپ وائرل کیا گیا اور پھر اس کے بعد سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ گرفتار ہوئے، اپنے نظریے عقیدے کے لیے، عقیدہ اہل سنت کے لیے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ ہمارے تحریک صراط مستقیم پاکستان ضلع گوجرانوالہ کے امیر اور جلالیہ علماء کونسل پاکستان گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد ادریس جلالی صاحب زید شرف آپ کے پاس حاضر ہوئے وفد کی صورت میں اور باقاعدہ ایک فائل تیار کر کے لے کے گئے۔ حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کا موقف کیا ہے، روافض کا رد کرتے ہوئے آپ نے الفاظ بولے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے وضاحت بھی فرمائی اور اس میں آپ نے جو قرآن و سنت سے دلائل پیش کر کے اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے عقیدہ پیش کیا، تفصیلی ایک فائل تیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس پر اپنا موقف یا کوئی بیان جس طرح آپ مناسب سمجھیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ مستقل کوئی اس پہ کلپ نہ دیں، اپنے جمعہ کے خطبہ کے دوران ہی چند جملے آپ بول دیں۔ غالباً آپ نے فائل کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی، سائڈ پہ رکھ کے آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے ادارہ کے ذمہ داران کی میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پر اپنا موقف پیش کریں گے، مگر آج کے دن تک حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کہ جس مرد قلندر نے سنیت کی ساکھ کو بچایا، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پہرا دیا، اپنا ذاتی مفاد بلائے طاق رکھ کر نظریہ اہل سنت کو بچانے کے لیے ہر وقت میدان میں کھڑا ہے، قبلہ پیر زادہ رضا ساکن مصطفی صاحب کیا حضور قبلہ امام جلالی زید شرف دلائل سے بات نہیں کرتے؟ کیا وہ تحقیق پیش نہیں کرتے؟ آج کے دن تک حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی کوئی ایک بات آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے بحوالہ گفتگو کرتے ہوئے دلیل کی روشنی میں نہ کی ہو، قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، مگر پیر زادہ رضا ساکن مصطفی صاحب آج کے دن تک اس مرد قلندر کے متعلق آپ کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ اس مرد قلندر کے بھائی متباہر عالم دین جس شیر نے رفضیت کے دانت کھٹے کیے، ان کے وصال فرمانے پر آپ نے 2 جملے تعزیت کے بھی نہیں بولے۔ اس لیے حضور قبلہ شیر اہل سنت حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کے وصال پر آپ نے تعزیت نہیں کی تھی کہ انہوں نے اسی گستاخی صحابہ عبد القادر شاہ ٹنج باٹا سے مناظرہ کیا تھا، جس عبد القادر شاہ ٹنج باٹا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیش کرنے کے بعد صدر مجلس اعظم مفکر اسلام زیبا مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ علی مرتبت علماء کرام، اس لیے کہ عبد القادر ٹنج باٹا سے آپ کی ہمدردیاں ہیں، آپ کی دوستیاں ہیں اور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ نے اسی عبد القادر ٹنج باٹا کے دانت کھٹے کیے تھے، اس وجہ سے آپ نے حضور قبلہ امام جلالی زید شرف سے تعزیت نہیں کی تھی۔ تو حضور آپ ایک طرف تو اخلاق کا درس دیتے ہیں اور پیار محبت حقوق العباد کے لحاظ سے آپ کے دروس ہوتے ہیں، دوسری طرف ایک متباہر عالم دین سنی عالم اگر اس دنیا سے جائے تو تعزیت بھی نہ کی جائے، کس بنیاد پر؟ کیا حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی علیہ رحمہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا؟ یا حضور قبلہ مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا آپ کے نزدیک عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ پھر آپ بیان دیں، واضح کریں، اپنا موقف واضح کریں۔ میں المختصر یہی آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ روافض یا تفضیلی ہیں، یہ پنڈی گروپ ہے، وہ ریاض شاہ ہو، وہ عبد القادر ٹنج باٹا ہو، وہ حنیف قریشی گستاخ صحابہ ہو یا دیگر ان کے جو ہم نوا ہیں، ان کے ساتھ آپ کے روابط بڑے ہی مضبوط ہیں۔ آپ کا بیان وہ بھی آن دی ریکارڈ آج بھی موجود ہے جو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبروں پہ گالیاں دلوائی جاتی رہی، حکومتی سطح پہ یہ آرڈر تھا۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ،
کہ آج بھی آپ کا یہ نظریہ ہے، آپ نے اپنے اس بیان کی بھی تردید نہیں کی، یہ بھی آپ پہ قرض ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، لہذا برائے کرم اپنے عقیدے سے پختگی رکھیے۔ اس طرح کے جو رفضی اور تفضیلی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں بالکل آپ نہ پیش کریں، آپ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو ترجیح دیں۔ اور پھر میں اپنی عوام اہل سنت کے سامنے ایک حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 ہے، اس کے اندر 615، 616 اور 617 اس پر یہ حوالہ موجود ہے۔ چونکہ یہ بعض اوقات دوست یہ بھی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور بالخصوص جن کا ہم رد کرتے ہیں، وہ آگے سے یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہر ایک کو اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں جس کے نظریات اہل سنت جیسے ہیں وہ سنی ہے، اور جس کے نہیں ہے وہ خود بخود ہی خارج ہو رہا ہے، ہمارے کرنے سے نہ وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حنیف قریشی کہاں رافضی ہوا ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے۔ تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ شام کو میں خوب سے پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کی رند رہے، ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی۔ اس کی حالت یہ ہے۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے رافضی تبرعی فقہا کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے۔ حنیف قریشی کا یہ نظریہ ہے کہ وہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتا ہے، یہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ہے، تو اس لحاظ سے گمراہ ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر مؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھا، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطائے اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے، اور خروج از دائرہ اہل سنت جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے۔ حنیف قریشی کے جو بیانات ہیں جناب پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ کے سامنے ہیں، کس کس صحابی کی شان اقدس میں اس نے تبرہ کیا اور توہین کی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو اس شک کی روشنی میں حنیف قریشی رافضیوں والا عقیدہ رکھتا ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے ایسے جو گمراہ یا رافضی ہیں ان سے میل جول رکھنا کیسا ہے۔ یہ جو امور 20 ہے اہل سنت و جماعت کی 20 نشانیاں لکھی گئی ہیں، ان میں سے 20 نمبر دیکھ لیجئے۔ گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے، ان کی تعظیم موجب غضب الہی اور ان کے رد کا انسداد لعنت الہی کی طرف بلانا، انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا دین کو ڈھانا ہے۔ تو اس لیے پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ ذرا غور کیجئے، حنیف قریشی حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتا ہے۔ یہ جو بحث ہے نا کہ پہلے ایمان کون لایا، میں اس بحث کو عجیب و غریب سمجھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب مقتل القمرین شریف اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا زندگی کا ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گزرا، تو جب کفر میں تھے نہیں تو اسلام لانے کا کیا مطلب؟ کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے، ایسے کہنے والے کو رافضی کہہ دیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ علی دا پہلا نمبر۔ ابھی آپ نے بڑا دل نشین روح پرور خطاب سماعت کیا، مفتی صاحب اپنے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے تو دوسرے نمبر پہ مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آنے والے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہے، مطلقاً خطا کو اس نے لفظ بولا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب الطاہر ذات کے بارے میں اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ اور پھر طعن و تشنیع کرنا اس کا روز کا وتیرہ ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کر دیا۔ تو اس لحاظ سے کسی ایک صحابی پر بھی طعن و تشنیع کرنا، تبرہ کرنا، فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد میں لکھا ہے کہ وہ رافضی ہے۔ پھر ایسے بندے سے اتحاد وہ بھی میں نے پیش کر دیا۔ لہٰذا آپ برائے کرم میری اس بات کو کوئی ذاتی کسی بغض و عناد میں کوئی نہ لے۔ ہم نے آج کے دن تک اس پر خاموشی اختیار کی ہے، جبکہ ہمارے علم میں یہ ساری چیزیں تھی۔ وہ ریا شاہ پنڈی والا ہو جس نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی ہوئی ہے، آج کے دن تک پیر زادہ
زادہ صاحب کی اس کے لحاظ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. عبد القادر شاہ ٹنج بھاٹا جس نے زبدۃ التحقیق لکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا انکار کیا جو کہ قطعی عقیدہ ہے، آج تک پیر زادہ صاحب کی طرف سے عبد القادر شاہ ٹنج بھاٹا کا کوئی رد نہیں کیا گیا. اور اس طرح یہ حنیف قریشی اور دیگر جو ان کی پارٹی ہے. تو پیر صاحب آپ برائے کرم اپنی جو پالیسیز ہیں آپ ان پہ عمل کریں، مگر عقیدہ اہل سنت پہ کمپرومائز نہ کریں. کسی بد عقیدہ، کسی رفضی کی سہولتکار اور کسی تفضیلی کے اعلیٰ سے کبھی بھی آپ اس طرح کی دوستی کے ہاتھ نہ بڑھائیں. خدا کے لیے اہل سنت پر رحم کریں. ہم آپ سے بارے دیگر یہ کہہ رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے ترانے پڑھیں، ان کی تعریفیں کریں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے امام، ہمارے استاد گرامی محسن اہل سنت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرف ہو جو بھی کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، عقائد اہل سنت پر پہرا دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہم دنیا میں کسی سے اس کا انعام نہیں چاہتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں. ہماری یہی خواہش ہے اللہ کرے سنی عقیدہ قائم رہے اور ہر سنی اپنی عقیدے پر قائم رہے. ہم جو بھی جملے بولتے ہیں، جو بھی کسی کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے ہمارے ان چند جملوں کی وجہ سے، کسی کی اصلاح کرنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ بچ جائے، اس کا نظریہ بچ جائے، اور کسی کا ایمان بچ گیا تو یہ دنیا و مافیا کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے برائے کرم اپنی اس پر وضاحت پیش کر دے. آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، آپ کی تحریک، آپ کے ادارہ کے لیے یہ سود مند ہوگی. اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے، ہاں قول زباں سے کہنا ہے کہ ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ.